بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ و صحبہ اجمعین اما بعد بہ قال حدثنا محمد بن عرارہ قال حدثنا شعبہ عن زبید قال سألت ابا وائل عن المرجئۃ فقال حدثني عبد الله ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ گزشتہ سبق میں ترجمۃ الباب کو اچھی طرح سمجھ لیا گیا تھا۔ آج اس حدیث کو سمجھنا ہے اور ترجمۃ الباب سے اس کے انطباق کو معلوم کرنا ہے۔ حدیث یوں ہے کہ زبید نے پوچھا ابو وائل سے، یہ ابو وائل شقیق ابن سلمہ ہیں تابعین میں سے، ان سے زبید نے سوال کیا مرجیہ کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرجیہ کی ہی اکثر و بیشتر تردید کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اس لیے کہ انہوں نے نہایت خطرناک بات کہی، سارے اعمال اسلامیہ کو انہوں نے بیکار بے معنی بنا دیا تھا۔ تو مرجیہ کے تعلق سے کسی نے پوچھا ابو وائل سے کہ ان کے عقیدے کا کیا حال ہے، یعنی ان کے عقیدے کے بارے میں کیا خیال رکھا جاوے۔ تو اس دور میں جو فتویٰ دینے اور مسئلہ بتانے کا طرز تھا اس طرز پر بتا دیا۔ اس دور میں بس یہی تھا کہ اس مسئلے سے متعلق کوئی روایت کوئی حدیث ہوتی تھی، نصوص میں سے کوئی نص ہوتی وہ سنا دیتے تھے، جواب ہو گیا، سامنے والا اس سے نکال لیتا تھا، سامنے والے کو مکلف کیا جاتا تھا اس سے تم اپنی بات کو سمجھ لو، اس لیے کہ خیر القرون سے وہ دور قریب ہوتا تھا تو ان کے لیے سمجھنا بھی آسان ہوتا تھا۔ تو یہاں ابو وائل نے روایت سنا دی کہ حدثنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مومن کو گالی دینا، گالی گلوچ کرنا اسلام والے کو یہ فسق ہے، اور اسے قتال کرنا یہ کفر ہے۔ مرجیہ نے کہا تھا لا تضر معصیۃ مع الایمان، معصیت کسی حالت میں مضر نہیں، اور یہاں اتنی مضر ہے کہ یہ معصیت سباب فسق تک پہنچا دیتی ہے اور معصیت قتال کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ سائل کا مقصد تھا مرجیہ کے نظریے کے متعلق سوال کرنا۔ مرجیہ کو مرجیہ کیوں کہتے ہیں؟ شیخ محشی رحمہ اللہ نے بتلایا ہے کہ مرجیہ کو مرجیہ کئی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ ارجا یرجی ارجاءن کے معنی ہے ارخا یرخی ارخاءن، مؤخر کر دینا، کسی چیز کو پیچھے ڈال دینا۔ ان لوگوں نے اعمال کو ایمان سے بہت دور اٹھا کے پھینک دیا اور اعمال کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ دوسری وجہ کہ ارجا یرجی ارجاءن کا لفظ رجا یرجو رجاءن سے بنا ہوا ہے، اور رجا یرجو رجاءن کے معنی امید کے کرنے کے آتے ہیں، اور ارجا کے معنی امید دلانے کے۔ یہ فرقہ باوجود ساری معصیتوں کے اور سارے ترک مامورات کے، سارے ارتکاب منہیات کے اور ترک مامورات کے، ان تمام کے باوجود بھی لوگوں کو امید دلاتے ہیں جنت ہماری ہے۔ یہ امید دلانے والا فرقہ، امید دلانے والا فرقہ، اس لیے اس کا نام پڑ گیا مرجیہ۔ دوسری حدیث ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں لیلۃ القدر کا وہ قضیہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تعین بتلانے کے لیے آئے تھے مسجد میں، لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ دو آدمی کا جھگڑا ہو رہا تھا، تو میں ان کی قرضے کے سلسلے میں، ایک نے ایک سے قرضہ لیا تھا۔ اس اختلاف اور اس جدال اور اس جھگڑے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی، اب اس کو تم تلاش کرو۔ وہ معین اور مبین اب مبہم اور مجمل ہو گئی، اب فلاں طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ دیکھیے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر فتلاح رجلان من المسلمین
فقال انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو آیا تھا تم کو لیلۃ القدر بتانے کے لیے. وَإِنَّهُ تَلَاحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، لیکن دو آدمی جھگڑ رہے تھے. فرفعت، اٹھا لی گئی. یہی محل ترجمہ ہے، اور یہیں سے تردید ہوتی ہے مرجئہ کی کہ آپ کہتے ہو کہ معصیت سے کچھ نہیں ہوتا. اتنا بڑا نقصان ہو گیا امت کا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی. اللہ ناراض ہوا جھگڑے کی وجہ سے، جبھی تو اٹھا لی گئی. اس کا علم اٹھا لیا گیا. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، پھر بھی اللہ نے جب ایسا کیا ہے تو اب یہ شکل بھی امید ہے کہ تمہارے لیے خیر بنے گی. یعنی اگر بتا دی جاتی اس کی تعین، اس کا علم دے دیا جاتا تو یہ بتا دیا جانا بھی خیر. اب علم اٹھا لیا گیا لیلۃ القدر کا تو یہ بھی خیر. فرق یہ ہے کہ ایک میں بڑی خیر ہے، ایک میں چھوٹی خیر ہے، لیکن خیر دونوں میں. اسی لیے تو کہا جاتا الخیر فیما وقع. لیکن یہ حدیث نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. الخیر فیما وقع مشہور فقرہ ہے، بعض کتابوں میں، بعض بڑوں کی اور بعض جو ہے اصلاحی کتابوں میں اس کو حدیث کے نام پہ لکھ دیا گیا. خیر دونوں صورت میں امت کے لیے خیر ہے. اگر لیلۃ القدر بتا دی جاتی تو غالب گمان یہ ہے کہ 99% لوگ، بلکہ 100% لوگ اس رات کی قدر کرتے. شاید ایک کا دکتا کوئی بہت قسمت کا مارا ہوتا تو وہی اس رات کی ناقدری کرتا، تو ایک بہت بڑی خیر مل جاتی. لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. تو اس اعتبار سے بھی یہ خیر اور بڑی خیر، اور اس اعتبار سے بھی خیر ہے کہ علم جب اٹھا لیا گیا تو اب بندہ مختلف راتوں میں اس کو تلاش کرے گا. اگر بتا دی جاتی وہ رات تو صرف ایک رات میں عبادت کر کے بقیہ راتوں میں آرام کرتا. اب جب چھپا لی گئی وہ تو کئی راتوں میں وہ تلاش کرے گا. جہاں جہاں اس کو امکان شریعت سے ملے گا وہاں وہاں ڈھونڈے گا. اور عجیب نظام اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مجاہدے پر ہی عمل کا بھی ثواب لکھ دیتے ہیں. مجاہدہ تم نے کیا، جو تمہارے بس میں تھا، نتیجہ تمہارے بس میں نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ مجاہدے پر آپ کے لیے نتیجے کا عنوان لگا دیتے ہیں کہ یہ گویا نتیجے تک پہنچ گیا. مثال کے طور پر ایک طالب علم محنت سے سبق یاد کر رہا ہے اور استاذ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی سن رہا ہے، اور گھنٹوں ہوشیار بچوں سے زیادہ وقت اس نے لگایا مگر یاد نہیں ہوا. تو شاید کلاس میں تو لکھا جائے یاد نہیں ہوا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے گا کہ یاد ہو گیا. کیا مطلب؟ یعنی یاد کر لینے والے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اس کو مل جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ مل جائے گا. یاد والوں سے زیادہ اس کو ثواب مل جائے گا. حاصل یہ ہے کہ اس میں بھی حکمت ہے تعین اٹھا لینے میں. تعین اٹھا لینے میں ایک دوسری حکمت جو بہت خاص ہے کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں فسق و فجور کے عادی، عشق کے شیدائی اور زنا کے دیوانے، شراب کے متوالے، کہ ان کو شاید لیلۃ القدر معلوم ہو جاتی تب بھی اپنی عادت قدیمہ کی وجہ سے ان حرکات سے بچنا ممکن نہ ہوتا. تو آج کی اس مبارک رات میں بھی وہ ایسے فحش کام کر ڈالتے تو ان کا بڑا نقصان ہو جاتا. یہ بھی ممکن تھا، اس لیے کہ عشق کی آگ جب لگ جاتی ہے یا کسی بھی عادت کا جب غلبہ سوار ہو جاتا ہے تو آدمی اس کے کیے بغیر چین نہیں پاتا. اٹیک اس کو آ جاتا ہے، چین نہیں پاتا. پتا چلا کہ ایسا بھی امکان تھا کہ لیلۃ القدر معلوم ہو جاتی تو جاننے کے باوجود بھی وہ کرتا. اب جاننے کے بعد جب اس رات میں وہ معصیت کرتا تو یہ معصیت بہت زبردست لکھی جاتی، اور لیلۃ القدر کی تعین علم کے لیلۃ القدر کی ناقدری علم کے بعد لکھی جاتی. یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہوتی. ایسے جب معلوم نہیں ہے اور اگر اس نے اس رات میں کوئی گناہ کا کام کیا تو سمجھیں گے کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہی رات ہے، اس لیے اس نے ایسا کیا. تو تخفیف ہوگی کہ نہیں عمل میں؟ تو ایسے تو کئی ساری مصلحتیں ہیں. جی فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، وہ تو بہتر شکل تھی ہی، امید ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے بہتری کا ہی باعث ہوگی. التمسوها، اب کیسے بہتر ہوگی اس کی شکل بتا دی. التمسوها فی السبع والتسع والخمس، کہا اس تلاش کرو اب 27 میں، 29 میں، 25 میں. دیکھ رہے ہیں نا جی،
मोहब्बत जब होती है तो खुद बखुद इशारात देने लगते हैं, इशारात मिलने लगते हैं। मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत खुद सिखा देगी, जरा आहिस्ता आहिस्ता इधर रुझान पैदा कर। आप जरा ध्यान दीजिए, ये मैंने शेर क्यों कहा, अगले मजमून को समझाने के लिए तमहीद है ये। वो ये है कि छुपा तो दी अल्लाह ने, लेकिन फिर भी अल्लाह को रहम आया, कुछ तो बता दिया जावे। नहीं समझे? कुछ तो बता दिया जावे, हल्का सा मुखड़ा दिखा दिया जावे, गोदीदार कामिल न कराया जावे। नहीं समझे? तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से तायीन तो नहीं बतलाई गई, लेकिन इशारा दे दिया गया। दो इशारा दिया गया, एक तो यह कि ताक रातों में हो, अशरे अखीरा की ताक रातों में होगी, और एक दूसरा इशारा है क्या कि ज्यादा इम्कान है कि 27 में होगी, फिर 29 में और फिर 25 में। इन ताक रातों में भी ज्यादा इम्कान 27 का, फिर 29 का, फिर 25 का, फिर अब बची दो और उनका। यह कैसे? इसलिए कि यहां तरतीब जो है वो उल्टी सीधी नजर आ रही है। 27, 29, 25 चलना चाहिए था, 25, 27, 29, या ऊपर से आते तो 29, 27, 25, मगर न ऊपर से तरतीब नुज़ूली न सही है और न तरतीब सऊदी सही है। नीचे से ऊपर को जाओ वो भी सही नहीं, ऊपर से नीचे को आओ वो भी सही नहीं, पहले रख दिया बीच वाली को 27 को, पता चला हल्का सा इशारा दे दिया कि छुपाया तो है, लेकिन जान लो कि ज्यादा इम्कान है कि 27 में होगी, और फिर उसमें अगर न मिली या न रही तो वो दूसरी जगह ढूंढ लेना, यानी कि 29 में, और 29 में जनाब नजर ना आवे तो समझ जाना कि 25 में, और फिर उसके बाद भी 2 रातें अभी और है ताक रातों की, वो दूसरी रिवायतों में उनका जिक्र आया हुआ है। तो यहां जो हजरत का मकसद था वो तो बता दिया गया जी, कि झगड़ा की वजह से लैलतुल कद्र की तायीन उठा ली गई, और लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं ये बात आपको पहले बताई जा चुकी जी। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही।